آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ہمارے سندھ کی روایت آپ نے دیکھی ہوگی. آپ نے ایک کل جو اسمبلی میں دیکھا تھا کہ جب میں تقریر کر رہا تھا تو پیچھے 5-6 لوگوں نے جو ماحول بنایا ہوا تھا، تو آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا سندھ میں ایک ہوتی ہے رچ کتے جی بچ. دیکھیے آپ نے ریچھ کو ایک باندھ کے اس کے اوپر اندرون سندھ کے مختلف ضلع میں، کراچی میں بھی مختلف ضلع میں ان پہ کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو کل کا جو اسمبلی کا ماحول تھا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں ایک اپوزیشن لیڈر ہوں، اور کل میں بتاؤں میری جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، وہ بات سے آپ سے ہو رہی ہے، اندر تو ہو نہیں سکتی. اسمبلی میں کل نئی روایت رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس اسمبلی سے سندھ کی عوام کی بھلائی کے لیے ہم کوئی قانون سازی کریں. اس اسمبلی سے ہم کوئی اچھا میسج دیں سندھ کے غریب عوام کو. اس اسمبلی سے ہم کوئی وہ بات کریں کہ ہم ان کے نمائندے ہیں. اس اسمبلی سے ہم آپس میں یہ میسج نہ جائے کہ ایوان مچھلی بازار بن گیا، ایوان یہ بن گیا. اس سے پہلے اگر اس ناظرف اعلیٰ میں، اس کم ظرف اعلیٰ میں، اس کرپٹ اعلیٰ میں، اس ڈاکو اعلیٰ میں، اس چور اعلیٰ میں تھوڑی سی بھی اگر انسانیت ہوتی تو کل قائد حزب اختلاف کا پہلا دن تھا. ارے ایک بندھے ہوئے شخص سے، ایک پکڑے ہوئے شخص سے، بقول آپ کے سیاسی دہشت گرد سے آپ معاشی دہشت گرد، پیپلز پارٹی کے معاشی دہشت گرد اتنا ڈرتے ہو کہ آپ نے مجھے پہلے اے پی سی لیٹ کرائی. آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ 2 منٹ کی دعا کرائی. اس کے بعد آپ حلیم عادل شیخ کے آنے سے پہلے آپ اپنی خطاب کر کے رفو چکر ہو گئے، مفرور ہو گئے، بھاگ گئے. وزیر اعلیٰ صاحب ایسا کیا خوف ہے؟ میں بولتا ہی تو ہوں، میں بے نقاب ہی تو کرتا ہوں، میں نے کوئی بندوق تو نہیں چلائی ہے. میں صرف آپ کی کرپشن پہ بے نقاب. میرا نام ہے، میں ہو جائے مجھ سے پہلے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب تھے. ہم ہیں قائد حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر. ہمارا کام ہے آپ سے اختلاف کرنا، آپ کا کام ہے اس کو تصحیح کرنا. لیکن اور اس کے بعد کل سعید غنی نے کہا کہ اچھل کر تقریر کر رہا تھا. اصل تکلیف ہی مجھ سے کیا ہے؟ حلیم عادل اچھل کر تقریر کرتا ہے. میں اچھل کر تقریر کروں گا، میں اچھل کر آپ کو بے نقاب کروں گا. اور یہ ہاتھ آج پھر ہلا رہا ہوں. میری کو آپ نے تو کونی توڑنی چاہی تھی، کونی نہیں ٹوٹی ہے. میری جو ہے وہ ہے. میں ہسپتال پہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو میں اتنا گم ظرف نہیں ہوں، نہیں تو میں بیڈ کی تصاویر اور شادی کی تصاویر کسی بڑے لیڈر کی شو کر دیتا. میں اتنا گنظرف نہیں ہوں، میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں. میں بہت کچھ شو کر سکتا تھا. 30 سال میں کون ہسپتالوں میں کیا کیا کرتا رہا. اس ہاتھ پہ پریشر آیا. اس دن جو اس میں کوئی زخم کی پٹی نہیں ہے، گرم پٹی اردو میں بتا دوں، کریپ بینڈیج ہے. اور میری کل آپ میں نے صحافیوں کو دکھائی. تو سعید غنی کل جو تم نے گھٹیا، طے ہو گیا کہ تم وزیر تعلیم نہیں ہو، تم زیر تعلیم وزیر ہو. اور جو اچھل کی تقریروں سے اتنا خوف، ٹوپی ڈرامے. اور اگر بھائی اتنی تکلیف ہو گئی کہ میرے کسی ایم پی اے نے آ کے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لی، اس کا طے ہو گیا کہ آپ بے نظیر کے پیروکار نہیں ہو، آپ شہید بھٹو کے پیروکار نہیں ہو، آپ اپنے پتہ نہیں کس مافیا کے لوگ ہو. آپ لوگ کہتے تھے کہ ہماری کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پہ گندم چوری کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پہ سندھ کی شوگر ملیں بیچنے کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر غریبوں کی پینشن کھانے کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر زکوٰۃ چوری کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر تھر کے غریب بچوں کے آر او پلانٹس کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر روشن سندھ کے نام پر سندھ کو مدھم کرنے کا، اندھیرا کرنے کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر نوری آباد پاور پلانٹ کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر اس ڈرامے باز کی طرح 4.5 ارب پتہ نہیں کتنے جعلی اشتہارات دینے کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر جعلی نوکریوں کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر اربوں کی کرپشن کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ کو دہشت گرد بنایا گیا ہے. ارے بھائی، حلیم عادل شیخ پر جعلی اکاؤنٹ کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پر کسی رکشے والے، ٹیکسی والے کے فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کا کیس نہیں ہے. حلیم عادل شیخ پہ دہشت گردی. کیا حلیم عادل شیخ نے کوئی بندوق چلائی؟ کیا حلیم عادل شیخ نے کوئی پستول ہاتھ میں دکھائی؟ حلیم عادل شیخ کی کسی ویڈیو میں کوئی بتایا گیا؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں، ہماری جو پولیس ہے وہ غلام بن چکی ہے. اس کے میں گھناؤنے کرداروں کو بتاتا چلوں.
اور آپ کہتے ہو مجھے کل کسی نے کہا زیادہ نہ بولو جیل بھیج دیں گے. میں نے کہا جب تک قبر میں نہیں بھیجیں گے جب تک بولتا رہوں گا. اگر میری آواز بند کرنا چاہتے ہو مجھے قبر میں بھیج دو. میں پوری بات کر لوں, پوری بات. اگر مجھے آپ آواز بند کرنا چاہتے ہو جیل بھیجنا ہے ابھی بھیج دو. تم نے تو مروانے کی کوشش کر لی تھی. اس کے کردار, اس گھناؤنے گندے دھندے جو میرے لیے پوری ایک ریکٹ بنا کے, باقی اس سے اوپر مراد علی شاہ, بلاول, وہ سارے الگ ہیں. لیکن جو وردی میں بیٹھے ہیں, جو کالے بھیڑیے ہیں, پہلے ان کا بتا دوں میں. کالی بھیڑیں تو سنی تھی, سندھ پولیس میں کالے بھیڑیے موجود ہیں. میں کہتا ہوں مجھے ایک چوچائے کرتے, میرے ورکرز کو تنگ کر رہے ہیں, میرے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. اور ایک غلام مصطفیٰ بروہی, اس سے کھوکھرا پار تھانے میں تشدد کیا. سلمان شاہ نے 5 لاکھ روپے اس سے مانگے اور اس کے آئیو نظر مہر نے 20,000 روپے اس سے لیے کہ رات کو تشدد نہیں کروں گا. مشتاق شاہ, غلام نبی میمن, نعمان صدیقی, تم لوگوں سے حساب لیں گے ہم انشاءاللہ اس گندے دھندے کے. میں کہتا ہوں مصطفیٰ بروہی جو ڈرائیور تھا, ارسلان بروہی ہمارا ضلع کا صدر ہے, اس لیے اس نے 36,000 ووٹ ٹھٹھا میں لیے. تو تمہیں خوف ہے کہ دوبارہ یہ جیتے گا تم سے. اس کے میں بتانا چاہتا ہوں تھانے کے اندر سلمان شاہ کی موجودگی میں تشدد کیا, اور سلمان شاہ SSP بننا چاہ رہا ہے. تو بات یہ مجھ پہ کر لو تشدد, میرے 10 ورکر اندر ہیں, میں ان کے اوپر تشدد کیا تو میں انشاءاللہ جواب نہیں دوں گا. مشتاق شاہ نمبر 1, غلام نبی میمن وہ دوبارہ IG بننا چاہ رہا ہے. وہ ان کے سامنے ایک میسڑے کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ سندھ گورنمنٹ سے IG بننا چاہ رہا ہے, اس لیے وہ دونوں طرف اچھا چلنا چاہ رہا ہے. نعمان صدیقی, یہ سب وہ لوگ ہیں 10 سال سے زیادہ. کیپٹن حیدر, بشیر میں فاروق بشیر جو اندر موجود ہے, سلمان سید اور SSP ملیر, یہ وہ کردار ہے اس سازش کے. اور سب سے بڑا عثمان چاچڑ, ہوم سیکرٹری سندھ, جو جیل میں ہونے والے قاتلانہ حملے کا, جیل میں ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار ہے. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سچ بولوں گا, میں اپنا کیس اندر نہیں لڑنا چاہتا. انشاءاللہ اسمبلی کے اندر آج نئی نظم آ گئی بھائی, مجھے شاعر بنا دیا ہے انہوں نے. آج سنیے, آپ کو سناتا چلوں. علی کا جشن ولادت منا کے آیا ہوں, علی کے قول ابھی سنا کے آیا ہوں. مجھے جھکا نہ سکو گے کہ اپنے دل میں حسین ابن علی کو بسا کے آیا ہوں. میں پیروکار ہوں اس کا جو موت سے نہ ڈرا, میں پیروکار ہوں اس کا جو موت سے نہ ڈرا. میں اس حسین کے رب کو بتا کے آیا ہوں. سبق ہے یاد کے باطل نے مٹ ہی جانا ہے. تمہارے خوف کے سب بت گرا کے آیا ہوں. مجھے نہیں ہے تیری قید و بند سے ڈرنا, مجھے نہیں ہے تیری قید و بند سے ڈرنا, کہ موت تک سے میں پنجہ لڑا کے آیا ہوں. یہ تیری بھول ہے مراد علی شاہ, یہ تیری بھول ہے کہ مجھ کو چپ کرا دے گا, یہ تیری بھول ہے کہ مجھ کو چپ کرا دے گا. میں پوری قوم میں جذبہ جگانے آیا ہوں. بہت قلیل ہے یہ اب دن تیری حکومت کے, بہت قلیل ہے سینٹ کے بعد بھائی, بہت قلیل ہیں اب دن تیری حکومت کے. میں تیری ساری کرپشن دکھانے آیا ہوں. اچھا یہ تو بتا دیں کہ NICVD بھی آپ گئے اور جناح اسپتال بھی گئے, جیلوں کا دورہ بھی کیا, تو بڑی تنقید کیا کرتے تھے آپ ان اداروں پر. صحیح لگا یا غلط لگا, کیا محسوسات تھی, فیلنگ کیا تھی؟ رپورٹ دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دل کا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے اور آپ بالکل حساس, سب کچھ ٹھیک ٹھاک. بہت ٹھیک فرمایا آپ نے. میں بڑا کھلی کتاب ہوں آپ کے سامنے. میں نے اس روز جیل میں جب یہ تشدد ہوا تو میری 2 انگلیاں سون ہوئی اور میرے کندھے میں پین ہوا. تو نہ تو میں ڈاکٹر ہوں نہ میں کمپاؤنڈر ہوں, تو میں نے اپنی انگلیوں کے اس کا ذکر کیا اور اپنے اس شولڈر کے پین کا ذکر کیا, جس کو اپیرنٹلی جو BP ہائی تھا, اپیرنٹلی یہی لگا کہ شاید کوئی دل کا ایشو ہوگا. لیکن یہ ٹانگ جو میری پلیٹ ڈلی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے کل چیک کر لی ہے, اسکرو ڈلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر AR جمالی کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ سویلنگ موجود ہے. آپ نے دیکھ لی آنکھوں سے, بتا دیجئے گا. تو بھائی انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں لگ رہا ہے, وہاں کے ڈسپینسر نے کہا, کہ میں نے کہا یہ درد ہے یہاں سے اور یہ تک آ رہا ہے. وہ درد چونکہ میں نے اس وقت ہی بتایا تھا کہ پیچھے مکے, گھوسے, لاتیں سب پڑی تھی. تو وہ NICVD آئے,
और NIC वालों का नहीं है। उसके बाद AR जमाली है, उन्होंने कहा कि आर्थोपेडिक के इश्यूज़ हैं, टांग आपने देख ली, ये जो मारपीट पड़ी यहाँ इसके ऊपर उसकी वजह से है। तो NICVD का नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, जहाँ का है वहाँ का है। बाकी मैं कहता हूँ अभी भेज दीजिए मुझे वापस जेल, अभी भेज दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपसे किसी चीज़ की मैं भीख नहीं मांग रहा, कोई आपसे मैं मदद नहीं मांग रहा। मुझे जेल भेज दें, दोबारा बंद वार्ड कर दें, फांसी घाट में डाल दें, 100 लोगों से हमला करा दें। जिस दिन मेरी मौत है उस दिन मेरी मौत है, जिस दिन मेरी बेइज्जती है उस दिन मेरी बेइज्जती है। इस जेल ने मुझे बेइज्जत नहीं किया। अगर मैं करप्शन चार्जेस में होता, और आज से एक हवा चल पड़ी है, नूर मोहम्मद लगारी साहब हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार हो गए हैं। नैब की जो कैदी थे, जो 1.5 दर्जन हमारे अंदर बैठे हुए हैं नैब के, जो जाली बेल्स के ऊपर हैं, आज से उनका काम शुरू हो चुका है। कह दिए कि भाई AC वैसी ठीक करा लो। मेरे लिए तो AC बंद कर दिया, बख्तर बंद में लाते हैं, AC भी बंद कर दिया ताकि मैं जितनी तकलीफ दे सकें। तो मैंने कहा AC वैसी ठीक करा लो। ये सब नवाबजादे, ये ज़ादे, ये सब APC में आने वाले हैं। अभी इंशाल्लाह शुरू हो गई आज से, इनका हिसाब किताब होगा। बाकी मेरा ज़मीर साफ़ है। सईद गनी, थोड़ी आपको हया करनी चाहिए थी, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हो। आप जो मेरी तबीयत पे बात कर रहे हो ना, अपनी अदाओं पे, आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताई तो शिकायत होगी।